یہ روزہ ہماری زندگی میں اس لیے آیا تھا کہ ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ صفت آئی کہ نہیں ہے؟ سوال کیجئے۔ اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا نام روزہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ یعنی کہ اللہ کے حکم کو مان لینے کا نام روزہ ہے۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمی کے ایام تھے، آپ وضو بنا رہے تھے، آپ کے منہ میں پانی بھی تھا، لیکن آپ نے ایک گھونٹ کیا، ایک قطرہ بھی آپ نے حلق کے نیچے جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا تھا۔ نہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا آج ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں؟ یہ کون سا سرنڈر ہے کہ ہمارے محسن صاحب اذان دے رہے ہیں اور آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں؟ یہ کون سا سرنڈر ہے کہ محسن صاحب نے اذان دے دیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ موبائل کے اندر لگے ہوئے، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، آپ اپنے دکان کے اندر بیٹھے؟ یہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنے کا نام نہ ہو، یہ تو اپنے نفس کے آگے سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اگر مجلس میں ہیں تب بھی ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور اگر ہم تنہائی میں ہیں تب بھی ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ روزہ سکھانے آیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں ہیں تب بھی آپ کچھ نہیں کھاتے اور پیتے ہیں، اور آپ تنہائی میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، بالکل آپ اکیلے میں، پھر بھی آپ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف تھا۔ کب تھا؟ 2 دن پہلے تھا، 3 دن پہلے تھا۔ کیا آج وہی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے، ہماری تنہائی ایک ہے اور ہماری مجلس ایک ہے، ہم لوگوں کے سامنے میں الگ رہتے ہیں اور تنہائی میں الگ رہتے ہیں، تو ہم نے روزے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، ہم متقی نہیں بن سکے، ہم تقوی والے نہیں بن پائے۔